کھول دو۔ امرتسر سے اسپیشل ٹرین دوپہر کے 2 بجے چلی اور 8 گھنٹوں کے بعد مغل پورہ پہنچی۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ صبح 10 بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولیں اور اپنے چاروں طرف مردوں اور بچوں کا متلاطم سمندر دیکھا تو اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں اور وہ دیر تک گدلے آسمان کو ٹھکٹھکی باندھے دیکھتا رہا۔ یوں تو کیمپ میں ہر طرف شور برپا تھا، لیکن بوڑھے سراج الدین کے کان جیسے بند تھے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو یہی خیال کرتا کہ وہ کسی گہری فکر میں ہے، مگر اس کے ہوش و حواس شل تھے، اس کا سارا وجود خلا میں معلق تھا۔ گدلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورج سے ٹکرائیں تو تیز روشنی اس کے وجود کے سارے ریشوں میں اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا۔ اوپر تلے اس کے ذہن میں کئی تصویریں دوڑ گئیں: لوٹ، آگ، باغم باغ، اسٹیشن، گولیاں، رات اور سکینہ۔ سراج الدین ایک دم کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے پاگلوں کی طرح اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کے سمندر کو کنگالنا شروع کیا۔ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ کی خاک چاندتا رہا، مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چاروں طرف ایک دھاندلی سی مچی ہوئی تھی، کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ماں، کوئی بیوی اور کوئی بیٹی۔ سراج الدین تک آر کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اپنے حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی، لیکن سوچتے ہوئے اس کا دھیان سکینہ کی ماں کی لاش پر جم گیا، جس کی ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس سے آگے کچھ اور سوچ نہ سکا۔ سکینہ کی ماں مر چکی تھی، اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، لیکن سکینہ کہاں ہے جس کے متعلق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا: مجھے چھوڑو، فوراً سکینہ کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی اور وہ دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ سکینہ کا دوپٹہ گر پڑا تھا، دوپٹہ اٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا تھا اور سکینہ نے چلا کر کہا تھا: ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ یہ دھیان آتے ہی اس نے اپنے کوٹ کی اگلی ہوئی جیب کی طرف دیکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر دوپٹہ نکالا، سکینہ کا وہی دوپٹہ، لیکن سکینہ کہاں ہے؟ سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے ذہن پر بہت زور ڈالا، مگر وہ کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے آیا تھا؟ کیا اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی تھی؟ کیا راستے میں گاڑی کے رکنے پر اور بلوائیوں کے گاڑی میں گھس آنے پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا جو سکینہ کو اٹھا کر لے گئے؟ سراج الدین کے ذہن میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی نہ تھا۔ سراج الدین کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ اس نے رونا چاہا، مگر اس کی آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی، آنسو نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز کے بعد سراج الدین کی ہوش و حواس کس طرح درست ہوئے تو ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ وہ 8 نوجوان تھے، ان کے پاس لوری تھی، بندوقیں تھیں۔ اس نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دیں اور سکینہ کا حلیہ بتایا۔ گورا رنگ ہے اس کا اور بہت ہی خوبصورت ہے، وہ مجھ پر نہیں ہے، اپنی ماں پر ہے۔ عمر 17 برس کے قریب ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، دائیں گال پر موٹا سا قد۔ میری اکلوتی لڑکی ہے، ڈھونڈ لاؤ اسے، خدا تمہارا بھلا کرے۔ رضاکار نوجوان نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہے تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوانوں نے کوشش کی، جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ امرتسر گئے۔ کئی عورتوں، کئی مردوں اور کئی بچوں کو نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا، لیکن 10 روز گزر جانے پر بھی انہیں سکینہ کہیں نہ ملی۔ ایک روز وہ پھر اسی خدمت کے لیے لاری پر امرتسر جا رہے تھے کہ چہرٹے کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لوری کی آواز سن کر ہوبت کی اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رضاکاروں نے لوری روکی اور سب کے سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، دائیں گال پر
موٹا ساتل تھا۔ ایک نوجوان نے لڑکی سے کہا، گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور زرد ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تمام نوجوانوں نے اسے دم دلاسا دیا تو لڑکی کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا، لیکن کہیں بھی اسے بیٹی کا پتہ نہ چلتا۔ رات کو دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا، جنہوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہے تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ ایک دن سراج الدین نے کیمپ میں ان رضاکار نوجوانوں کو دیکھا، وہ لوری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھاگا ان کے پاس گیا۔ لوری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا، چل جائے گا، اور لوری چل پڑی۔ اس نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کی دعا مانگی اور یوں اس کا جی کس قدر ہلکا ہو گیا۔ اسی شام کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، لوگ اسے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ان لوگوں نے لڑکی کو اسپتال کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ وہ کچھ دیر تک ایسے ہی اسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ ایک کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بڑھا۔ کمرے میں دفتن روشنی ہوئی۔ اس نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے جس نے کمرے میں روشنی کی تھی اس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا ہے؟ جی میں اس کا باپ ہوں۔ اس کے حلق سے صرف اتنا نکل سکا۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، پھر لاش کی نبض ٹٹولی اور اس سے کہا، مردہ جسم میں جنبش ہوئی۔ بے جان ہاتھوں نے ہزار بند کھولا اور شلوار نیچے سرخا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، دیکھ زندہ ہے، میری بیٹی زندہ۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو چکا تھا۔